لڑکا دوبارہ کتاب پڑھنے لگا، مگر اب اس کے لیے کتاب پر توجہ دینا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے احساس تھا کہ بوڑھا جو کچھ کہہ رہا تھا وہی سچ تھا۔ وہ اٹھا اور بیکری کی طرف چلنے لگا تاکہ کھانے کے لیے مزید کچھ خرید سکے۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ وہ دکاندار کو بتائے یا نہ بتائے کہ بوڑھے نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا۔ کبھی کبھی حالات کو اس کی ڈگر پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس نے دکاندار کو کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ کچھ بتاتا تو شاید دکاندار سب کچھ چھوڑ کر دوبارہ اپنے خواب کا پیچھا کرنے لگتا، جبکہ اب اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا اور وہ دکاندار کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس نے بازار میں چلنا شروع کیا اور تھوڑی دیر کے بعد صدر دروازے پر پہنچ گیا۔ صدر دروازے کے ساتھ ایک عمارت کی کھڑکی کے سامنے لوگوں کی ایک قطار لگی ہوئی تھی۔ یہ لوگ افریقہ جانے کے لیے ٹکٹ خرید رہے تھے۔ اس سے معلوم تھا کہ مصر افریقہ میں ہے۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کھڑکی کے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے کہا۔ شاید کل مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑے، لڑکے نے جواب دیا۔ اس نے سوچا کہ وہ کل صرف ایک بھیڑ بیچ کر افریقہ کا ٹکٹ خرید سکتا تھا۔ اس خیال سے اسے جھرجھری سی آ گئی۔ ایک اور خیالوں کا دنیا کا باسی ٹکٹ کلرک نے اپنے ساتھی سے کہا۔ اس کے پاس دھیلا بھی نہیں ہے اور خواب افریقہ جانے کے دیکھ رہا ہے۔ لڑکے کو اپنے ریوڑ کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ اب اسے اپنے ریوڑ کے پاس جانا چاہیے۔ 2 سال میں اس نے غلہ بانی کے بارے میں سب کچھ سیکھ لیا تھا۔ اس نے یہ بھی جان لیا تھا کہ بھیڑ کی اون کیسے اتارتے ہیں۔ وہ بھیڑوں کی معمولی بیماریوں کا علاج بھی جانتا تھا۔ اسے اندلس کی بہترین چراگاہوں کے متعلق معلوم تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے اپنے تمام جانوروں کی قیمت و قدر کا اندازہ تھا۔ اس نے اپنے دوست کے باڑے تک پہنچنے کے لیے سب سے طویل راستے کا انتخاب کیا۔ راستے میں وہ چرچ کے پاس سے گزرا تو وہ سیڑھیوں پر چڑھ کر چرچ کے مینار پر چلا گیا، جہاں سے وہ افریقہ کے ساحل کو دیکھ سکتا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ اسی راستے سے عرب حملہ آور اسپین میں داخل ہوئے تھے۔ یہاں سے وہ پورے شہر کا نظارہ کر سکتا تھا۔ اس نے وہ مارکیٹ بھی دیکھی جہاں اس کی ملاقات بوڑھے سے ہوئی تھی۔ مجھے تمام زندگی افسوس رہے گا کہ میں بوڑھے سے کیوں ملا تھا، اس نے سوچا۔ وہ شہر میں اس لیے آیا تھا کہ بوڑھی خاتون سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکے۔ نہ تو وہ خاتون اور نہ ہی وہ بوڑھا اس کے چرواہے ہونے پر متاثر ہوئے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی انہیں یہ معلوم تھا کہ چرواہے اپنی بھیڑوں سے کتنا مانوس ہوتے ہیں۔ اس کو اپنے ریوڑ کی ہر بھیڑ کی خصوصیات معلوم تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ کون سی بھیڑ لنگڑی ہے، کون سی بھیڑ چند دن بعد بچہ دینے والی ہے اور کون سی بھیڑ کاہل ہے۔ اگر اس نے ان کو چھوڑ دیا تو بھیڑوں کو بہت زیادہ بھگتنا پڑے گا۔ ہوا تیز چلنے لگی۔ وہ ہوا سے بھی واقف تھا۔ اندلس میں اس کا نام لیوانتر تھا کیونکہ یہ لیوانت کی جانب سے چلتی ہے۔ لیوانت بحر اوقیانوس پر اندلس کی جنوب میں واقع ہے۔ لیوانتر کی رفتار تیز ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اپنے ریوڑ اور اپنے خزانے کے درمیان میں کھڑا تھا۔ ان دو میں سے اسے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ پھر تاجر کی بیٹی بھی تو تھی، مگر وہ اتنی اہم نہیں تھی جتنا کہ اس کا ریوڑ، کیونکہ اس لڑکی کا انحصار اس کے ریوڑ کی طرح لڑکے پر نہیں تھا۔ اور شاید اسے تو میں بھی یاد نہ ہوں، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس کو تو شاید اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ میں اس سے کس دن ملا تھا، کیونکہ اس کے لیے ہر دن ایک جیسا تھا اور تمام دن ایک جیسے اس کے لیے ہوتے تھے، کیونکہ لوگوں کو ہر دن میں ہونے والی اچھی چیزوں کا احساس نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے قصبے کو چھوڑا اور وہ لوگ شاید میری غیر موجودگی کے عادی بھی ہو گئے ہوں گے۔ اسی طرح بھیڑیں بھی میری غیر موجودگی کی عادی ہو جائیں گی، اس نے سوچا۔ لیوانتر اور تیز ہو گئی۔ اس کی شدت وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اسی لیوانتر کے ساتھ کبھی عرب فاتح آئے تھے اور اس کے ہی دوش پر ان لوگوں کے پسینے اور خوابوں کی خوشبو بھی آتی تھی جو اپنے اپنے خزانوں کی تلاش میں صحرا کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ اسے ہوا کی آزادی سے حسد ہونے لگا۔ اسے بھی
اسی طرح ہوا کی طرح آزاد ہونا چاہیے تھا۔ اب بھی شاید اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا اس کے اپنے سوا۔ اس کا ریوڑ تاجر کی بیٹی اور اندلس کی چراگاہیں اپنی منزل کی جانب صرف ایک قدم کی حیثیت رکھتے تھے۔ دوسرے دن لڑکا بوڑھے سے ملاقات کے لیے اپنی 6 بھیڑیں کے ساتھ موجود تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ میرے دوست نے باقی کی بھیڑیں فوراً کیسے خرید لیں، اس نے بوڑھے سے کہا۔ اس کا خیال ہے کہ ریوڑ بنانا اس کا ہمیشہ سے خواب تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ ایک نیا شگون ہے، بوڑھے نے جواب دیا، اور یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا آیا ہے۔ اس کی موافقت کا اصول کہتے ہیں جب تم پہلی دفعہ تاش کے پتے کھیلو تو تمہیں اپنی جیت کا پختہ یقین ہوتا ہے، اسے شروعات کی جیت کہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لڑکے نے سوال کیا۔ کوئی غیر مرئی طاقت ایسی ہوتی ہے جو چاہتی ہے کہ انسان کو اپنی منزل تک پہنچائے۔ یہ طاقت انسان میں جینے کی خواہش ابھارنا چاہتی ہے۔ بوڑھے نے بھیڑوں کا معائنہ شروع کیا۔ ان میں سے ایک لنگڑی تھی۔ لڑکے نے بتایا کہ اس کے لنگڑاہٹ معمولی ہے، ورنہ بھیڑ بہت ذہین ہے اور سب سے زیادہ اون بھی دیتی ہے۔ خزانہ کہاں ہے؟ اس نے بوڑھے سے استفسار کیا۔ مصر میں، اہرام کے پاس۔ لڑکے کو حیرت ہوئی کہ بوڑھی خاتون نے بھی یہی کچھ کہا تھا مگر بدلے میں کچھ نہیں لیا تھا۔ خزانے کو ڈھونڈنے کے لیے تمہیں نشانیاں پہچاننا ہوں گی، بوڑھے نے کہا۔ خدا نے ہر انسان کے لیے ایک راہ متعین کی ہے، تمہیں اس راہ کو پہچاننے کے لیے صرف نشانیوں کو پہچاننا ہوگا۔ اس سے قبل کہ وہ بوڑھے کی بات کا کوئی جواب دیتا، ایک تتلی اڑتی ہوئی اس کے اور بوڑھے کے درمیان سے گزری۔ اسے اپنے دادا کی یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ تتلی اچھا شگون ہے۔ اس کے علاوہ حشرات، چھپکلیاں اور 4 پتوں والے کلور بھی۔ ہاں بالکل، یہ اچھی علامت ہے، تمہارے دادا نے صحیح کہا تھا، بوڑھے نے اس کے ذہن کو پڑھتے ہوئے کہا۔ بوڑھے نے اپنی صدری کھولی تو لڑکا حیران رہ گیا۔ بوڑھے نے سونے کی زرہ پہنی ہوئی تھی جس پر قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ اسے گزشتہ روز بوڑھے کی چھاتی سے نکلنے والی حیران کر دینے والی روشنی یاد آ گئی۔ بوڑھا واقعی کوئی بادشاہ تھا اور راہزنوں سے بچنے کے لیے ایسا روپ دھار رکھا تھا۔ یہ لو، بوڑھے نے ایک کالے اور سفید رنگ کا پتھر لڑکے کو دیتے ہوئے کہا۔ ان کو یورینیم اور تھیوریم کہتے ہیں۔ سفید کا مطلب ہے ہاں اور کالے کا مطلب ہے نہ۔ جب بھی تم نشانیوں کو سمجھنے میں دقت محسوس کرو تو یہ تمہاری مدد کریں گے۔ ہمیشہ بامقصد سوال کرنا، لیکن اگر تم خود سے فیصلہ کر سکو تو زیادہ بہتر ہے۔ خزانہ اہرام مصر میں ہے جیسا کہ تمہیں پہلے ہی معلوم ہے، مگر میں نے تم سے کسی واضح فیصلے پر پہنچنے کی قیمت وصول کی ہے۔ میری وجہ سے تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوئی۔ لڑکے نے دونوں پتھر اپنے تھیلے میں ڈال لیے۔ اس نے مصمم ارادہ کیا کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے گا۔ یہ مت بھولو کہ تمہارے سامنا جس چیز سے بھی ہوگا وہ صرف اکیلی ہے، اور نشانیوں کو سمجھنا نہ بھولنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی منزل کو کبھی نہ چھوڑنا۔ آخر میں تمہیں ایک کہانی سناؤں گا۔ ایک دکاندار نے اپنے بیٹے کو دنیا کے سب سے بڑے عالم کے پاس بھیجا تاکہ وہ ابدی خوشی کا راز سیکھ سکے۔ لڑکا صحرا میں 40 دن چلنے کے بعد پہاڑ پر واقع خوبصورت قلعہ پر پہنچا جہاں وہ عالم رہتا تھا۔ قلعے میں داخل ہوا تو لڑکے نے دیکھا کہ حال میں چہل پہل تھی۔ تاجر آ جا رہے تھے اور سازندے ساز بجا رہے تھے، اور ایک کونے میں میز دنیا کے سب سے لذیذ کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ عالم سب لوگوں کی بات باری باری سن رہا تھا۔ لڑکے کو 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد عالم سے بات کرنے کا موقع ملا۔ عالم نے لڑکے سے آنے کی غرض پوچھی اور اسے بتایا کہ وہ فی الحال مصروف تھا، اور اس سے کہا کہ وہ محل کی سیر کرے اور 2 گھنٹے کے بعد عالم سے دوبارہ ملے۔ اس دوران میرا ایک کام بھی کرو، عالم نے لڑکے کو ایک چمچ دیتے ہوئے کہا۔ چمچ میں چند بوند تیل تھا۔ یہ چمچ اپنے ہاتھ میں رکھو اور خیال کرنا کہ یہ تیل گرنے نہ پائے۔ محل کی سیڑھیوں پر چڑھتے اترتے ہوئے لڑکے کی نظریں مسلسل چمچ پر لگی رہیں۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ عالم کے پاس دوبارہ گیا۔ تمہیں ایرانی پردے کیسے لگے؟
اور باغ کیسا لگا جو ماہر کاریگر نے 10 سال کی شبانہ روز محنت سے بنایا؟ عالم نے لڑکے سے سوال کیا۔ لڑکے کو شرمندگی ہوئی، اس نے تو محل میں کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی تو تمام تر توجہ چمچ میں موجود تیل پر ہی رہی کہ کہیں تیل نہ گر جائے۔ تو پھر جاؤ اور دوبارہ میرے محل کو غور سے دیکھو، جب تک تم آدمی کو گھر نہ دیکھ لو، اور تم اس پر اعتماد کیسے کر سکتے ہو؟ عالم نے لڑکے سے کہا۔ لڑکا چمچ پکڑ کر دوبارہ محل کی سیر کو نکل گیا۔ اس دفعہ وہ واقعی محل کی خوبصورتی سے متاثر ہوا۔ چھت پر مینہ کاری کمال کی تھی، باغ اپنی مثال آپ تھا، غرض ہر چیز اپنی جگہ خوبصورتی کا مکمل نمونہ تھی۔ عالم کے پاس دوبارہ آنے پر اس نے محل کی خوبصورتی کی مکمل تصویر کشی کی۔ لیکن تیل کہاں ہے؟ عالم نے پوچھا۔ لڑکے نے چمچ کو دیکھا تو وہ تیل سے خالی تھا۔ میری صرف ایک ہی نصیحت ہے، عالم نے کہا۔ خوشی کا راز یہ ہے کہ دنیا کی رونقیں جی بھر کر دیکھو، مگر چمچ میں موجود تیل کو کبھی نہ بھولو۔ چرواہا خاموش رہا۔ بوڑھے بادشاہ کی کہانی اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ چرواہا چاہے سیاحت میں مصروف رہے، مگر اسے اپنی بھیڑوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ بوڑھے نے چرواہے کو غور سے دیکھا، اس کے سر پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرا اور پھر اپنی بھیڑیں لے کر روانہ ہو گیا۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔